بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اخلاق کی کتاب لاہوتی انسان اور تیسرے باب کی یہ 7ویں فصل ہے، جس کا عنوان ہے کہ وسوسہ یا یہ جو خواطر انسان کے قلب و دماغ میں آتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے۔ تو پچھلی فصل میں آپ سے عرض کیا تھا، قلب ایک آماج گاہ ہے، اس میں استعداد پائی جاتی ہے فطری طور پر کہ وہ خواطر کو قبول کرے، خیالات کو۔ اور خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اگر شیطان کی طرف سے آئے تو اس کو وسوسہ یا وسواس کہتے ہیں، اور اگر وہ الہی ہو یا فرشتگانہ ہو تو اس کو الہام کہتے ہیں۔ تو اس کا علاج پڑھنا تھا، کیونکہ وسوسہ ایک اخلاقی بیماری ہے، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس کی علت کیا ہے کہ یہ جو قوت عقلیہ ہے، یہ اس کی رذیلت میں سے چوتھی رذیلت ہے، یعنی رذائل میں سے ہے وسوسہ آنا۔ تو جب بھی وسواس آتے ہیں تو اس کا ہم نے تشخیص بھی پڑھ لی، اس کا علاج دیکھنا ہے۔ پہلا علاج یہ ہے کہ انسان جس کو وسواس آتے ہوں، اور وسواس عرض کر دیں کہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وسوسہ یہ اختیاری وسوسہ، جیسے کہ اکثر کسی انسان سے دشمنی ہوتی ہے تو بیٹھ کے اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ اگر انسان نے کوئی کام کرنا ہے تو اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے انسان۔ امتحانات آتے ہیں تو اسی کے بارے میں انسان کی غور و فکر، کھیلنا ہے تو اس کے بارے میں غور و فکر۔ تو یہ ایک حد تک اختیاری ہیں، یعنی کہ انسان اپنے توجہ سے اس طرف مبذول ہوتا ہے۔ تو پہلا یہ ہے کہ جب انسان کو اختیاری وسواس آتے ہیں تو انسان اللہ تعالیٰ کی معصیت یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس کا نتیجہ کیا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو پھر کس صف میں جا کھڑا ہوگا؟ وہ شیطانوں کی، جہنمیوں کی صف میں جا کھڑا ہوگا، جبکہ اس کے مقابل کون سی ہے؟ وہ صالحین کی صف ہے۔ جب وہ شیطان کی صف میں آ کھڑا ہوگا تو صالحین سے دور ہو جائے گا۔ تو پھر ان دونوں کے اپنے آثار ہیں۔ اگر شیطانوں کی صف میں کس چیز پر باتیں ہوتی ہیں کہ کسی کو ایذا دینی ہے، کسی کو تکلیف دینی ہے، کسی سے حسد ہے، کینہ ہے، نفاق ہے، کہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے، تو یہ انسان کے ذہن میں انتشار پیدا کرے گی۔ نہ صرف انسان کے ذہن میں بلکہ اس کے آثار جو بدنی افعال ظاہر ہوں گے وہ بھی انسان کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث ہوتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابل میں اگر انسان صالحین کی صف میں کھڑا ہوگا تو وہاں خیر کی بات ہوگی، وہاں صلح کی بات ہوگی، آسانی کی بات ہوگی، انسان کو ذہنی سکون بھی ملے گا اور خارجی لحاظ سے بھی انسان امن میں رہے گا۔ تو جب یہ شیطانوں کی صف میں کھڑا ہوگا تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ وہ جس طرح حدیث اور روایات میں ہے کہ انسان کفر کی موت مرتا ہے، اور جب انسان کفر کی موت مرتا ہے تو پھر جہنم میں جائے گا، اور جہنم کے عذاب کو انسان مد نظر رکھے۔ تو یہ پہلا علاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت کو دیکھے۔ انسان کی حقیقت ہے کیا؟ انسان کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس ملک الحق کے ہاتھ میں ہے۔ تو انسان کو یہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ انسان اپنی ذات کا مالک نہیں ہے، اور انسان سرکشی کس سے کر رہا ہے؟ اس اللہ تعالیٰ کی سرکشی، اس کے خلاف بغاوت کر رہا ہے۔ اس کی اطاعت نہ کرنا، اس سے بغاوت اور سرکشی کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان حقوق اور ثواب و عقاب فراموش نہ کرے، یہاں پر معصیت پہ غور کرے۔ پھر جیسا کہ قرآن میں جو نبی کے آنے کا مقصد کیا بتایا، بشیرم و نذیر، بشارت دینا اور نذارت یعنی ڈرانا۔ تو ڈرانا پہلا تھا کہ انسان ڈرے، معصیت کے نتیجے سے ڈرے، معصیت کا نتیجہ جہنم، اور جو بشارت ہے کہ انسان دیکھے کہ اس کا فائدہ انسان کو کیا ہوگا۔ اگر یہاں پر کچھ مشکلات، سختیاں برداشت کرنی ہیں تو انسان دیکھے کہ ان وسواس پر صبر کرنا وہ جہنم کی آگ کے صبر کرنے سے یہ بہت آسان تر ہے۔ تو وہ انسان دیکھے کہ انسان کو ثواب کیا ملے گا۔ انسان کو، جیسا کہ بہت زیادہ قرآن میں آیات ہیں، اگرچہ کہ وہ انسان کو مراتب ہیں کہ سب سے بڑا مرتبہ جو جنت ہے وہ علمی جنت ہے، لیکن انسان کم از کم یہ دیکھے کہ اگر اس دنیاوی شہوت اور لذات اور ان امور سے انسان تھوڑا پرہیز کرے گا تو آخرت میں اس کا کس قدر زیادہ، اور اس زندگی کو تمام ہے۔ یہ تو چند روزہ زندگی ہے، چند روزہ زندگی کی لذت کے لیے انسان وہ اخروی پائیدار اور دائمی زندگی اور اس کی جو لوازمات اور آسائشوں کو انسان ترک نہ کرے۔ تو یہ ثواب و عقاب پر انسان غور و فکر اور تفکر کرے کہ اس کا فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، اس سے بڑھ کر اور بڑی جنت کیا ہے۔ اور پھر انسان تیسرے مرحلے میں تیسرا علاج یہ ہے کہ انسان معرفت اور ایمان پر غور کرے۔
کیونکہ ایمان سے انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے۔ یہ الہامی مرتبہ ہے کہ اس میں جو الہامات آتے ہیں تو جو الہام ہوتا ہے وہ کس کے قریب تر ہے؟ وہ حق تعالیٰ کے قریب تر ہے۔ آگے آئے گا اس کی وضاحت کہ یہ جو الہام ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں انسان یکسوئی حاصل کرتا ہے، اور یکسوئی کی نسبت اس وحدت کی طرف قریب ترین ہے۔ اس سے جو اگلے مرتبے میں دوسرا باب یہ تھا اختیاری وسوسہ آنا، اس کے مقابلہ بے اختیاری، کہ بعض اوقات انسان بغیر اختیار کے سوچے سمجھے اس کے پاس سے وسوسے اس کو آتے ہیں۔ البتہ یہ نتیجہ یہ ہے اس کے جب اس طرح وسواس میں زیادہ پڑے گا تو اگلے مرتبے میں تو پھر انسان جو سے کہتے ہیں نا وہمی بن جاتا ہے، تو اسی طرح اسی لحاظ سے کہتے ہیں کہ اس کو جادو ہو گیا۔ ایسے لوگوں پر جادو ہوتا ہے جو بے اختیاری وسواس میں اس قدر پڑ جاتے ہیں، اور پھر یہ خود ایک انسان کے اندر ایک شیطانی قوت ہے، وسوسہ خود ایک جادو ہے۔ جادو اس طرح ہے کہ جو انسان ایک چیز ہوتی ہی نہیں ہے اس کو انسان سمجھ لیتا کہ یہ ہے۔ تو یہ بے اختیاری وسواس جو ہوتے ہیں اگرچہ کہ یہ انسان کو بھڑکاتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو اختیاری ہے، کسی سے دشمنی ہے اس کے بارے میں سوچتا ہے، غلط خیالات لاتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ وہ مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو انسان فعل کی طرف اس کو اکساتا ہے کہ تو اس کو اذیت دے، تکلیف دے، نقصان دے۔ جبکہ بے اختیاری یہ بیٹھے بیٹھے کوئی خیال آ گیا، یعنی الہی توجہ کی بجائے انسان کس طرح دنیاوی توجہ میں غرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ فعل اور تحریک کا سبب نہیں ہوتا بدنی لحاظ سے۔ تو اس کے بارے میں، اس بیماری کے بارے میں عرفاء، حکماء، علم اخلاق کے اساتذہ نے کیا کہا ہے کہ یہ بعض نے کہا ہے کہ اس کا علاج ناممکن ہے، کیونکہ خواطر کو روکنا چاہے وہ کم آتے ہوں اس حد تک کہ مکمل طور پر اس کو اپنے قلب سے ناپید کر دیا جائے، یہ ناممکن ہے۔ جبکہ چند جو حکماء ہیں انہوں نے کہا نہیں، اس کا علاج مشکل ضرور ہے لیکن یہ لا علاج مرض نہیں ہے۔ تو اس پر دلیل کیا لائے ہیں؟ اس پر دلیل آئے ہیں کہ پیغمبر خدا نے فرمایا اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ اس کے قلب پر وسوسہ نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے اور آنے والے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ دلیل دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اگر انسان یہ کام کرے تو پھر انسان کے پچھلے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کب؟ جب وسوسہ بالکل نہ آئے۔ تو گویا ایک امکان ہے کہ وسوسہ نہ آئے، اگرچہ کہ مشکل یہ ضرور ہے۔ اور تو پھر انسان کس چیز پر غور کرے؟ انسان یہ غور کرے کہ یہ جو شیطان کے لشکر ہے جس کی وجہ سے وسوسہ آیا، یہ شیطانی فعل ہے، ہم نے پہلے عرض کیا۔ جو فرشتگانہ یا عقلی نتیجہ ہے وہ تو الہام ہے۔ تو جس کو وسوسے آتے ہیں، وسوسے کا جو بنیاد ہے وہ 2 ہیں، 2 قوتیں ہیں۔ ڈائریکٹ قوت جو زیادہ اثر رکھتی ہے، نفوذ پذیر ہے، وہ ہے قوت وہمہ، دوسری ہے قوت شہویہ۔ تو یہ شیطان کے 2 لشکر ہیں۔ اس کو قوت وہمیہ کو کہتے ہیں ہوائی لشکر۔ ہوائی لشکر کا تصرف بہت تیز اور زیادہ ہوتا ہے، اور جو زمینی تصرف ہے وہ قوت شہویہ ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو خواطر آتے ہیں بے اختیار، یہ قوت وہمیہ کا نتیجہ ہے۔ اور قوت شہویہ جو ہے وہ بھی بھڑکتی ہے اس شیطان کے لشکر سے، کیونکہ وہ جو دنیاوی لذات خواہشات ہیں اس کی طرف انسان زیادہ متوجہ ہونے سے یہ وسوسے آتے ہیں۔ تو اس قوت شہویہ کا تسلط کمزور، اور یہ قوت وہمہ کا تسلط اور انسان پر تصرف اس وجہ سے زیادہ ہے کہ یہ شیطان کے لشکر ہیں، اور شیطان آگ سے بنا ہے۔ جس طرح کہ خود جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس نے یہی اشکال کیا تھا کہ تم نے آدم کو مٹی سے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، تو مٹی سے آگ جو ہے وہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو پھر قرآن نے جواب ہی دیا کہ تم نے باطن کو نہیں دیکھا، ظاہر کو دیکھا۔ تو شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، تو یہ دونوں بھی جو قوت وہمیہ ہے یہ آگ کے زیادہ قریب تر ہے، اور جو یہ قوت شہویہ ہے یہ بھی یعنی ناری ہے، لیکن ان دونوں میں مٹی کا مکسچر ہے۔ قوت وہمہ میں کم اور مٹی کا مکسچر زیادہ کم ہے، اور زمینی یعنی قوت شہویہ میں اختلاط جو مٹی کا ہے اس نار کے ساتھ وہ اس میں کم ہے، اس لیے اس کا کمزور تسلط ہے، اور قوت وہمہ کا تصرف و تسلط زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں، اور آگ کی طبیعت کا آپ کو پتہ ہے، آگ کی طبیعت جو ہے اس میں حرکت ہے۔ آگ دیکھیں حرکت کرتی رہتی ہے، ساکن نہیں رہتی۔ جب شیطان ساکن نہیں رہ سکتا تو یہ 2 قوتوں میں بھی آگ پائی جاتی ہے، جس ان کی سنخیت اس شیطان کے قریب تر ہے، اس وجہ سے شیطان ان دونوں قوتوں میں تصرف کرتا ہے، اور جب ان میں تصرف کرتا ہے تو ہر لمحہ انسان کو بھڑکاتا ہے۔
مشتعل کرتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہوگا کہ انسان یکسوئی حاصل کرے۔ یکسوئی ہوتا ہے ایک طرف توجہ کرنا، وہ توجہ الی الحق تعالی۔ تو وہ کب ہو سکتی ہے؟ جب یہ دنیاوی لذات، یہ دنیاوی خواہشات، یہ جو امیدیں ہیں، ان کو جس قدر کم کرے گا اس قدر یکسوئی زیادہ ہوگی۔ یہ ایک دوسرے کی طرف ڈائریکٹلی پروپورشن ان کی نسبت ہے۔ اگر لذات خواہشات کی طرف نسبت زیادہ ہے تو یکسوئی کم ہے، اگر ان کی طرف سے یعنی توجہ کم ہے دنیاوی لذات کی طرف تو پھر یکسوئی زیادہ ہوگی۔ ایک دوسرے کے انڈائریکٹلی پروپورشن ہے کہ ایک دنیاوی لذات کی طرف اگر توجہ زیادہ ہے تو اس کی طرف کم ہوگی، یہ انڈائریکٹلی پروپورشن ہے۔ تو جب وحدت کی نسبت جب قائم ہو جاتی ہے تو سنخیت ہو جاتی ہے یکسوئی کی وجہ سے، تو پھر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رغبت کرتا ہے اور وشواس کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جیسے کہ شیطان نے کیا کہا تھا، قال رب ما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض، کہ جس طرح تو نے مجھے درماندہ کر دیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے کہ جا تجھے میں نے، تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی زمین پر ان کو ان کے اعمال مزین کر کے دکھاؤں گا، خوبصورت کر کے دکھاؤں گا۔ کون سے اعمال؟ جو برے ہیں، اگر اچھے بھی ہیں تو اس کو ان کے لیے خود پسندی کا باعث بنا دوں گا، اور تمام تیرے بندوں کو میں بہکاؤں گا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن ان لوگوں کو جن کو تو نے خالص کر دیا، اللہ تعالیٰ کے مومن اور متقی بندے ہیں، ان پر تیرے بندوں میں میرا تصرف نہیں ہوگا۔ پس شیطان ہر لمحہ اس توجہ میں رہتا ہے کہ انسان کو بھڑکائے، تو اس کا علاج وہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ اب عقلی علاج یہاں پر، عقلی علاج کیا ہے کہ یہ جو قلب ہے انسان کا، یہ ایک ظرف کی طرح ہے۔ یہ اصل یہ قلب جو بدنی ہے، مادی، یہ نہیں، قلب روحانی، جس طرح حدیثوں میں آیا کہ دو قلبی آنکھیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جن آنکھوں کو کھول دیتا ہے پھر اسے آخرت کے امور دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ جو قلب ہے ایک ظرف کے مانند ہے، مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو وہ بھرا ہوا ہے اگر وسوسے سے، تو اگر وسوسوں کو نکالنا ہے تو وہ ظرف ہے، اس میں کوئی چیز آئے گی تو وہ نکلے گی۔ ظرف خالی کبھی نہیں رہ سکتا، یا الہام سے بھرا ہوگا یا اوہام سے، وہموں سے بھرا ہوگا۔ تو اگر وہاں پہ اوہام ہے، وہم ہے، وسواس ہے، تو جب اس کو نکالنا ہے تو جس طرح غبارے میں ہوا ہے تو اس کے اندر پانی ڈالتے جائیں گے تو پھر ایک طرف سے ہوا نکلتی جائے گی، یعنی ایک چیز کو نکالیں گے دوسری چیز اس میں ڈالیں گے تو پہلی چیز نکلے گی۔ تو پہلی چیز اگر قلب میں وسواس ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ڈالیں گے، جتنا ذکر بڑھاتے جائیں گے اس قدر وسوسہ کم ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ یہ قلب جو ہے بھر جائے گا اذکار سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اسی طرح تو جیسے حدیث میں آیا کہ جو ان القلب حرم اللہ، جو یہ دل ہے یہ اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذکر و اذکار جو ہے یہ اس کا بہترین علاج ہے۔ کوئی بھی ذکر و اذکار پر بہت زیادہ روایات ہیں، جیسا کہ بہترین ذکر جو حدیث میں آیا ہے کہ وہ ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ، اور بہت سارے اذکار ہیں جو عرفاء نے کی ہیں، وہ ہر کسی کی مزاج اور طبیعت کے موافق ہوتے ہیں، لیکن یہ عمومی ہیں، یہ جو ذکر ہے۔ تو یہ قرآن میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ جو بھی اللہ کے رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے شیطان اس کو پھر اس میں کان میں باتیں ڈالتا ہے، جس وجہ سے وہ وسوسے اس کو آتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک یعنی قلب رحمت کی جگہ ہے، اس کی جگہ پہ جب شیطان آ جائے گا، ہم نشین شیطان ہوگا، تو نتیجہ وہی جو جہنم ہے۔ اسی طرح پیغمبر خدا نے کیا فرمایا کہ ان اللہ یبغض، یہ اب علاج آ رہا ہے، آخری علاج، کہ اگر ان سب سے، جیسا کہ پچھلے مباحثے میں عرض کیا تھا، انسان قرآن، احادیث، روایات، دوستوں کی محفل، جو مومنوں کی محفل اختیار کرے، تو ایک علاج یہ بیماری کی وجہ کیا ہوتی ہے، وہ ہے فارغ رہنا۔ عموماً وسوسہ فارغ البال لوگوں کو، اور خصوصاً جوان طبقہ جو ہوتا ہے اس کو آتا ہے، تو یہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا ان اللہ یبغض الشاب الفارغ، کہ اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے ایسے جوان سے جو فارغ ہے۔ جیسا کہ ایک دفعہ ایک صحابی امام سے ملنے آیا، امام نے اپنے صحابی کے بارے میں پوچھا کہ ہمارا وہ صحابی، اس کا کیا حال ہے؟ تو اس دوسرے صحابی نے کہا کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ مسجد میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر شیطان کو مسلط کر دیا، یعنی اس نے شیطان کے بہکاوے میں آ گیا ہے، جاؤ اور اس سے کہو
وہ مسجد کو چھوڑو اور اپنے کاروباری زندگی جس کو ترک کیا تھا دوبارہ اس کو شروع کرو۔ تو گویا فارغ، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ فارغ بندے کا ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے، کیونکہ اس قدر عاقل تو ہوتا نہیں ہے کہ وہ فارغ بیٹھے۔ عاقل کے لیے جو تنہائی ہے، تخلیہ عاقل کے لیے ہے، کس لیے؟ کہ وہ غور و فکر کرے اللہ کے بارے میں، اللہ کے امور کے بارے میں تدبر کرے، کیونکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ جو ویلا فارغ بندہ ہوتا ہے تو اس کو بری محفل سے بچانا ہے اور اس کو ایسی محفل میں مشغول کرنا ہے جہاں پر اچھے کام ہوتے ہیں، چاہے دنیاوی تعلیم ہی صحیح ایک حد تک، لیکن بہتر یہ ہے کہ عاقلوں کی صحبت، عقلی علم کی جانب اس کو برانگیختہ کیا جائے۔ یا اگر اس سے بھی مشکل ہے پھر بھی مصروف تو رکھنا ہے، علاج مصروفیت ہے، حتیٰ کہ آخری مصروفیت ہے کہ انسان اپنے بال بچوں کے لیے یا اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر کے لیے انسان کاروبار میں مصروف ہو جائے۔ اپنا زیادہ وقت جب کاروبار میں مصروف رہے گا تو کم از کم جو گھٹیا وشواس ہیں وہ تو آنا انسان کو بند ہوں گے، حتیٰ کہ چاہے اس کے لیے وہ دنیا کے حصول میں لگتا ہے، لیکن اس کا مقصد تو گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، اگرچہ کہ لو لیول ہے، لیکن اس بڑی بیماری سے پھر بھی یہ بچنے کا طریقہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔